پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئیں ان میں بہترین امت جو ہے وہ امت مصطفیٰ ہے. اور یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں یہ ملا اور اے میرے اللہ ہمیں کیوں بہترین کہا جا رہا ہے؟ تو میرے پیر صاحب فرماتے ہیں یار کیوں بہترین ہے؟ اس لیے بہترین ہے کہ ڈاکٹر کی سے، اس لیے بہترین ہے کہ ان میں انجینئر لوگ ہیں، اس لیے بہترین ہے کہ ان میں جائیداد زمین والے پیسے والے، یہ بہترین ہے. بزنس مین بہت بڑے ہیں، پڑھے لکھے بڑے ہیں، چلاک بڑے ہیں، ہوشیار بڑے ہیں، یہ بہترین ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بزنس مین ہو تو بہترین ہو، تم پڑھے لکھے زیادہ تو بہترین ہو. اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ ہے سنو کنتم امۃ اخرجت للناس، جتنی بھی امتیں تم میں ظاہر ہوں سب سے بہترین تم. وجہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو. ہماری شان یہ ہے. اور نیکی کا حکم کرنا برائی سے منع کرنا آج ہمارا کم یہ ایک انداز ہو گیا. منی جی رہن دو جی کسی نے کچھ نہ ہو یا شیخ آپ نے اپنے دے سن نہ لے اپنا یہ قرآن نے اس امت کا وصف بیان کیا ہے. اور اس کی تفسیر کے اندر مفتی عام افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پتہ چلا ہر مسلمان مبلغ ہے، نیکی کی دعوت دینے والا ہے جہاں تک اس کا بس چلے. جیسے ایک باپ ہے تو اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت دے، ایک بھائی ہے تو اپنی بہنوں کو بھائیوں کو نیکی کی دعوت دے، ایک افسر ہے اپنے ماتحتوں کو نیکی کی دعوت دے، ایک عالم ہے اپنے مبتلیوں کو نیکی کی دعوت دے، اپنے علم کے ذریعے نیکی کی دعوت دے. ایک حکمران ہے اللہ نے اسے طاقت دی ہے، اسے مقام دیا ہے، عہدہ دیا ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو سختی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ نیکی کا حکم کرے، انہیں سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلائے، انہیں گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلائے. ہر ایک نیکی کی دعوت دے سکتا ہے. 50 سال ہے چھتری بولیے کا کام ہمارے دیے اور نہیں رہن کے پڑھنی اس کو پڑھ جائے. مثال کے طور پر کسی کو نہیں پڑھ جائے نماز کا وقت ہے، آپ آ جائیے نماز کے لیے اور مولوی صاحب رہن دو انہیں پڑھنی پڑھ جائے. ہاں قرآن فرماتا ہے تم بہترین ہو، نیکی کا حکم دو گے برائی سے منع کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنیے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم میں سے گناہ ہوتا دیکھے، جو تم میں سے، اور یہ ذہن رکھیے نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے. پتہ نہیں ہم گناہ کی تعریف کیا سمجھتے ہیں، ہم گناہ کی تعریف کیا سمجھتے ہیں؟ جس نے میرے حق دبا لی بڑا گناہ گار ہے، جس نے میری زمین تک قبضہ کیا بڑا گناہ گار ہے، جس نے میرے اوپر ظلم کیا وہ بڑا گناہ گار ہے، جس نے فلاں کیا بڑا گناہ گار ہے. ارے میرے بھائی اس سے بڑا گناہ گار کون ہے؟ جو اللہ کا حق مانگا، یعنی نماز پڑھنا یہ رب کا حکم ہے. یہ حقوق اللہ میں سے ہے. دو حقوق ہیں، ایک حقوق العباد ہے جو بندوں کے حقوق ہے، ایک حقوق اللہ ہے اللہ کے حقوق ہے. تو اللہ کے حقوق میں سے ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے، اسے رب مانا جائے. نماز یہ حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا ہے. مسلمان کے لیے سب سے بڑا عام فرض نماز کا ہے. تو جو میرے آپ کو ہوتے جو برائی ہوتا دیکھے، گناہ ہوتا دیکھے، یہ شاید سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے. اب یہ کس کے لیے ہے؟ میں آپ کے ساتھ میں آتی کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے، آئی حاکم کے لیے. اب حاکم خود ہی بے نمازی ہو، اس پہ تو کلام کرنے یعنی بے مقصد ہے اس پہ کلام کرنا کہ جس سے عہدہ ملا ہوتا ہے. دفتروں کے اندر دیکھتے ہیں چپڑاس کی نماز پڑھے صاحب بیٹھے ہیں، نیب کا ساتھ نماز پڑھا ہے صاحب سکون سے بیٹھے. اچھا گھر کا جو حاکم ہے وہ بھی تو افسر ہے، اولاد نماز پڑھ رہی ہے، باپ چپ کر کے سنتا ہے کوئی مدد نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں جو تم میں سے برائی ہوتے تھے کہ سب سے پہلے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے ایسے روکے کہ اگر اس کے پاس عہدہ منصب طاقت ہے اس کی سنی جاتی ہے وہ کرے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو زبان سے تو برا کہے نا، زبان سے اس گناہ کو گناہ کہے، نیکی کی دعوت کا حکم کرے، برائی کو برائی کہے. اچھا ہم اپنا ہاتھ سے کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں. آخری جو ہم جیسوں کے لیے کہا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا، نہ ہاتھ سے روکتا ہے نہ زبان سے روکتا ہے، تو آخری درجہ فرمایا کہ شاید میں کم از کم دل میں تو برا خیال کرے نا. اور ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو دل میں برا خیال کرنا ہے نا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، یعنی کمزور ترین بندہ ہے. ہمیں تو کہہ رہا ہے ایمان جو بڑے کمزور ہمیں غصہ آ جائے گا، نہیں
ایمان میں کمزوری ہے اس کے. اچھا ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہاتھ سے بھی نہیں روکتے، پھر زبان سے بھی کچھ نہیں کہتے، دل میں بھی کچھ نہیں. تو معاملہ ہے میرے محترم اسلامی، یہ نہیں چلے گا. نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دینے جائے گا. اور جسے بات سنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور جو نہیں دیتے ان کی مثال سنی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جہاز جا رہا ہے، جسے بات ہے نیکی کی دعوت کے فضائل کی سنت کی کتاب اس میں لکھا ہے ایک پہلی جہاز جا رہا ہے، ایک نیچے والا طبقہ ہے، ایک اس سے اوپر ہے، ایک اس سے اوپر ہے. نیچے والے جو ہے بے وقوف ہے. انہوں نے کہا کہ پانی سے ڈول بھرنا پڑتا ہے، ہم کیوں نہ کریں کہ جہاز کے اندر تھوڑا سا سوراخ کریں. بات سمجھ آ رہی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فصیح و بلیغ ارشاد فرمانے والے اور یوں کہ جیسا وہ ہے نا سمندر کو کوزے میں بند کرنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلام ہے، کلیم پر دلیل. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسوں کو بھی سمجھانے کے لیے دیکھو مثال کیسے دی. ارشاد فرمایا کہ تین منزلہ جہاز ہے، ایک نیچے والا طبقہ ہے، ایک بیچ والا ہے، وہ اوپر والا ہے. اب نیچے والے جو وہ کمزور ہے، یوں کہنے جو بھی کہنے ان کا یہ بار بار پانی سمندر سے کون نکالے. ایک بار سوراخ کرو، پانی آ جائے گا جہاز کے اندر، یہیں سے بھر لے گئے. انہوں نے جہاز کو کھیلنا چاہا، سوراخ کرنا چاہا. اب کیا ہوا؟ اب جو اوپر روکو نا، ان کو روکو. یہ بے وقوف کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ سوراخ کریں گے پانی کہاں آئے گا؟ جہاز سے اندر. اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ پورا جہاز ڈوب جائے گا. جو اوپر تھے ان کا چھڑ دو، اپنا کام کر، ہمیں کیا ہے. اب دو طبقے ہو گئے نا، تین ہوئے. ایک تو جہاز کو سوراخ کرنے والے، دوسرے انہیں روکنے والے، تیسرے منع کرنے چھڑنے کی ضرورت ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی اس امت کی نیکی کی دعوت دینے والوں کا حال ہے. اگر گناہگار گناہ کرتے رہے اور انہیں دوسرے نیک لوگ انہیں منع نہ کریں، ہوگا کیا؟ ان کے گناہوں کی نوسط ان پہ پڑے گی. اور جب یہ لوگ خود تباہ ہوں گے تو جو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، خاموش رہتے، انہیں بھی تباہ کروا دیں. اتنا ضروری ہے میرے محترم اسلامی بھائی. مختصر جو میرا موضوع تھا وہ عرض کروں. الحمدللہ نیکی کی دعوت دینے والوں کی ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمجھن کہ وہ نیک بندے ہیں جو اس کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. مثالات دیتے ہیں. اگر پیچھے سے شروع کر کے امام حسین مقدس بنا محمد حرام، یزید کیا تھا؟ میں نے پچھلے کئی جمعہ بھی عرض کیا تھا. یزید کا زمین بھی نہیں تھی. دیکھیے نا بھائی، کچھ جائیداد کا جھگڑا تھا، بزنس کا جھگڑا تھا، خاندانی جھگڑا تھا، کیا تھا؟ یہی تھا نا. وہ میں نے جسے بات واپس کی تھی کہ یزید شاہ محمد مصری لا یواجہ. میرا آقا حسین فرماتے ہیں یزید شرابی ہے، مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کرے گا. وہ شریعت کا طالب تھا. حسین نیکی کی دعوت دینے والا اور یزید برائی پھیلانے والا، شراب کو عام کرنے والا، بدکاری کو عام کرنے والا، شریعت کی حدود کو توڑنے والا. تو پتہ چلا کردار حسین یہ کہ جب بھی سامنے یزید ہو اپنا سب کچھ جاتا ہے تو جائے، لیکن مصطفیٰ کریم کی شریعت پہ حرف نہ آئے. یہ کردار. اگر میرے آقا حسین کہتے چھوڑو جی مسلمانوں کی، ہم تو گلچن کے زمانے کے سردار ہیں، جنت کی سرداری اپنے سر پہ رکھی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے. اگر یہ کہتے چھوٹو نشانوں کی جیسے آج ہوتا ہے چھوٹو نہیں سکتے. اگر آقا حسین کہہ دیتے پھر آج دین بچتا. آج مسجدوں میں اذانیں ہوتی، کسی شاعر نے کہا کہ دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ اگر وہ قربانی نہ دیتے تو ہم کہاں جاتے؟ تو پتہ چلا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا اپنا اپنا منصب ہے. جیسے میں جسے پاکر اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی طاقت ہے، اور یوں کہے اپنا اپنا حصہ ہے کہ اللہ نے جسے جو طاقت دی، نصیب دیا، قدر دیا، جو ہمت دی، اس کے مطابق وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے. یقیناً وہ سنت ہے اسے نہیں. تو پتہ چلا برائی کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا اور زبان سے بھی، یوں کہ کان سے بھی، ہاتھ سے بھی، طاقت سے بھی، اور تحریر سے بھی، تقریر سے بھی باطل کا مقابلہ کرنا اور باطل اور اس کی برائی بیان کرنا اور اس برائی کو روکنا، یہ سنت حسین. اسی طرح آگے چلتے جائیں. جیسے 11ویں صدی ہجری کے اندر حضور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ دین پوری کے مقابلے میں آئے
باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوا. پچھلی صدی ہجری دیکھیے, پچھلی حضور محدث کبیر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کیسے کیسے حملے ہوئے ناموں سے رسالت پر. شاید آپ کو تو علم میں نہیں ہونا کیسے کیسے میرے آقا کریم علیہ السلام کے گستاخ پیدا ہوئے اور کلمہ بولتے, یعنی کلمہ پڑھنے والے تھے. کسی نے لکھا کہ جس طرح علم آیت اللہ سرکار کو ایسا تو پاگلوں کو بھی یہ کلمہ کفر ہے. کسی نے کچھ لکھا, کسی نے کچھ لکھا, یعنی گویا یوں کوشش کی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے سینوں سے عشق رسول کی دولت نکالی جائے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے دین کی مدد کے لیے, حمایت کے لیے, نصرت کے لیے اپنے ایک بندے امام احمد رضا کو کھڑا کر دیا. آج گلی گلی کوچے کوچے اور شاہ رسول, اور یوں کہہ لیں خالد صاحب فرماتے ہیں سعود افریقہ گیا اور وہاں نماز جمعہ پڑھی. نماز جمعہ کے بعد میں تو سمجھا شاید ہم پاکستان میں مصطفیٰ جان رحمت یہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ کی مسجد میں ہم نے نماز جمعہ پڑھی. ان کی زبان اور لینگویج اور بولی اور قبیلے اور نسل اور, لیکن ہے معاشق رسول. کہتے ہیں کہ میں نے وہاں ساؤتھ افریقہ میں نماز جمعہ پڑھی. نماز جمعہ کے بعد میرے دل میں شوق تھا کہ جس طرح پاکستان کے اندر مصطفیٰ جان رحمت ملاک و سلام یہ درود و سلام پڑھتے ہیں, کاش یہاں بھی پڑھا جاتا ہے. یہاں بھی پڑھتے یا نہیں پڑھتے. کہتے ہیں میں ایسی سوچ میں تھا کہ عاشق رسول کھڑے ہوئے اور میں بھائی پکڑا اور مدینے کی طرف رک کر کے ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ جان رحمت ملاک و سلام پڑھنا شروع کر دیا. یہ امام احمد رضا خان کا پیغام ہے, یہ امام احمد رضا خان کی کوشش ہے. اور اس صدی کے اندر لے لیں, چند سال پہلے لے لیں, 40 سال پہلے چلے لیں, تو معاشرے کے اندر کیسی کیسی برائیاں, کون سا گناہ جو اس امت کے اندر نہ تھا, کون سا ایسا جو بے حیائی, طغیانی, فحاشی, بدکاری, گناہ, جرم. اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے ایک بندے کو اپنی مدد کے ساتھ, اپنی نصرت و حمایت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اپنا بندہ کھڑا کیا جس نے معاشرے کا رنگ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. معاشرے کے لوگ اتنے انقلاب آئے, انقلاب کیڑا انقلاب, کون سے انقلاب کی باتیں کرتے ہو. انقلاب دیکھو تو یہ دیکھو اللہ رب العزت کی حمایت, نصرت, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ساتھ جب ایک بندہ کھڑا ہوا, ایک چھوٹی سی مسجد کا امام 1981 کے اندر 2 ستمبر 1981 کے اندر ایک بندہ شہید مسجد کھانا در کے اندر ایک امام ہے, اور امام کے سینے میں تڑپ کیا ہے. جب باہر نکلتا ہوں اتنا بڑا بازاروں میں رش ہے, میری مسجد میں ایک صف بھی نہیں ہے. جب باہر دیکھتا ہوں کوئی سنتوں پر عمل کرنے والا نظر نہیں آتا, کوئی محبوب علیہ السلام کا عاشق نظر نہیں آتا, ہر طرف بے حیائی, طغیانی, فحاشی. اس امام کے سینے میں یہ درد اٹھا, کاش یہ جو میرے محبوب کے قدموں سے, یہ غلامان محبوب جو سرکار کے قدموں سے دور ہو رہے, کاش میرے محبوب کے قدموں میں آ جاتے. اس عاشق رسول امام نے, مسجد کے امام کی کیا ہوگا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. بات میں اے گل کرنی ہے نہیں کرنی, یوں بولنا یوں نہیں بولنا, لیکن وہ مسجد کا امام 1978 کے اندر وہ درد لے کر اٹھا, چند دوستوں کو اکٹھا کیا, آؤ یار ہم ایک کتاب کرتے ہیں, آؤ یار ہم امت کو بچاتے ہیں, آؤ جو امت دوڑتی چلی جا رہی ہے گناہوں کی طرف, دل آؤ بھائی. چند دوست اکٹھے ہوئے, بھائی کیا کریں, کہا ہم ایک تحریک بناتے ہیں, ہم ایک نظام بناتے ہیں, اور نظام میں ہوگا کیا, ہم سیاست لیں گے, اب کھڑے ہو ووٹ لیں گے. نہیں ووٹ سے ہمارا کیا, ہم دل تبدیل کریں گے, ہم نظام تبدیل کریں گے, آپ اور کچھ دیں گے. اب قوم ان کے ساتھ اٹھی, ایک طرح آپ بتا امام اٹھا, 4 قدیم ملے, باہر بازار میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دی. پہلے تو لوگوں نے تانے کسے, پھپتیاں ماری, گالیاں بکی, کچھ کا کچھ کہا, یہ فلاں مذہب کا ہے, فلاں کا, یہ ادھر ہے ادھر ہے. چلتے 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 اس ایک عاشق رسول امام نے, اللہ رب العزت نے ان کی ایسی مدد کی, اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ایسی ہوئی, چھوٹی سی اس مسجد کا آدھا بھی نہ ہوگا, شہید مسجد تھا, چھوٹی سی مسجد کا امام تھا, اٹھ کر اس نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا شروع کی. ہم کہتے ہیں میرے بولنے سے کیا ہوگا, مولوی جی میں کسی ماں کا نماز اثر میری کیا بننی ہے, میرا پتر تو میری بندہ نہیں, لوگ کس کا بن گئے. اگر یہ سوچ کے چپ ہوں گے تو پھر نیکی کی دعوت کوئی نہیں دے گا. وہ امام اٹھا, اٹھ کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا شروع ہوا, ایک آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا, پھر آہستہ آہستہ کاروان بننا شروع ہوا. کسی نے پوچھا, اے مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں,
اب بابا جی میں نے تحریک بنائی ہے، کیا عاشقان رسول کی دینی تحریک بنائی ہے، سنتوں کی تبلیغ کے لیے تحریک بنائی ہے، کہا پھر کرو گے کیا؟ اس امام نے کہا کہ بابا جی کروں گا یہ تحریک پوری دنیا میں رسول کائنات کی سنتوں کو عام کرے گی، پوری دنیا کے اندر نیکی کی دعوت دے گی، لوگوں کو نماز کی دعوت دے گی، مسجدیں بنائے گی، مدرسے بنائے گی، پوری دنیا کے اندر مسلک رضا کا پرچم بلند ہوگا، پوری دنیا کے اندر محبوب علیہ السلام کے درود و سلام پڑھنے والے عاشقان رسول محبوب پہ درود پڑھیں گے، پوری دنیا کے اندر لوگ چہرے پہ داڑھی رکھیں گے، سنت سر پہ زلفیں رکھیں گے، ان کی پیشانیاں نور کے سجدوں کے نور سے چمکتی ہوں گی، پوری دنیا میں پہنچے گا۔ بابا جی ہنس پڑے، قدرت ہے چھوٹی مسجد ہے امام، تیرے کو سائیکل نہیں کوئی نہیں ہے، تو گنا پوری دنیا نہیں کرتا، تیرے پاس موٹر سائیکل بھی کوئی نہیں کہ دوسرے محلے میں چلے جاؤ، سائیکل بھی کوئی نہیں کہ تھوڑا سا کراچی سے باہر چلے جاؤ۔ تو امام جو تھے انہوں نے کہا کہ بابا جی دین ذرائع کا محتاج نہیں ہوتا، بولو سبحان اللہ، دین ذرائع کا محتاج نہیں ہوتا کہ دین ذرائع ہو تب پھیلتا ہے، دین اللہ رب العزت کی حمایت سے پھیلتا ہے، دین اللہ رب العزت کی رحمت سے پھیلتا ہے۔ اور اس ایک امام نے 1978 سے لے کر آج 2021 تک 40 سال ہوئے کل اس امام کی تحریک کو بنائے ہوئے، جس تحریک کا نام دعوت اسلامی ہے، جس تحریک کا چینل مدنی چینل ہے، وہ ایک امام تھا جس کو آج لوگ دنیا جانتی نہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، نہ یہ خاندانی شیخ الحدیث ہے، نہ خاندانی پیر ہے، نہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، نہ بہت بڑے رئیس ہیں، لیکن ایک مسجد کا امام تھا، ایک مسجد کے امام سے اٹھے اور یہ درد لے کر کہ میں نے امت مصطفیٰ کو بچانا ہے، انہیں گمراہی سے بچانا ہے، انہیں گناہوں سے بچانا ہے، انہیں محبوب کے قدموں میں لے کر آنا ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، اس امام کی نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ یہ اٹھا اور اس دم تک الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی، اس امام الیاس قادری کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی اس وقت تک دنیا کے 200 ملکوں میں سنیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جازے پہ بیٹھے ہیں، یہ یوکے میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کون جاتا ہے بھائی، یہ جہاں کلچر ہی انگریز کا ہے، جہاں نظام ہی انگریز کا ہے، جہاں داڑھی رکھنے والے کو جہاں جو سمجھے کہ مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے، امام پہنے تو دور کی بات ہے، اس طرح کا لباس وہاں تو سمجھے نہیں آتا، لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ نوجوان وہیں پر دعوت اسلامی کے ساتھ ماحول میں آئے، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہودیوں کے چرچ کو خرید کر، ان کی عبادت گاہوں کو خرید کر الحمدللہ رب العالمین اس غیر کے ممالک میں کہ جہاں سرکار کا نام لینا شاید لوگ گوارا نہ کرتے ہوں، اس امام کی بنائی ہوئی تحریک نے، اس ایک چھوٹی سی مسجد کے امام الیاس قادری کی بنائی ہوئی تحریک نے وہاں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو خرید کر الحمدللہ رب العالمین مسجدوں میں تبدیل فرما دیا۔ اور بھائی یہ ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینے سے، لیکن جس سے میرا رب کام لے، کل ہوئے 2 ستمبر تھی نا، 40 سال ہو گئے دعوت اسلامی کو، آج تو نام بھی آج پہلی بار کھل کے سنا ہو کہ یہ بھی تحریک ہے، اور میرے بھائی تحریک ہے، اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں، کوئی اپنا دولت۔ ایک دفعہ سوال ہوا، ایک شاید کسی سپریم کورٹ کے جج نے براہ راست ٹی وی چینل پر امیر علیہ السلام مولانا الیاس قادری صاحب سے سوال کیا، مولوی صاحب نے کہا کہ دوستو لوگ جب تحریکیں بناتے ہیں غریب ہوتے ہیں، تحریکیں بناتے ہیں یوں کہنے نا بھائی، اب میں کیا کہوں، ایک چھوٹی سے محلے کا کمیٹی بنی ہے، جو بھی بنا فلائی، یا پورے ضلع کی جو انجمن بنی، پہلے لوگ غریب ہوتے ہیں، پھر جو وقت گزرتا ہے امیر ہوتے جاتے ہیں، اثاثے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کو بھی یہ 5 سال پہلے کی بات، آپ کو 35 سال ہو گئے تحریک بنائے، شروع میں تو پڑھایا بہت غریب تھے، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں مفھلیاں چھیل کر نا اپنے گھر میں گزارا کرتا تھا، جھاڑو اور اگربتیاں بیچ کر اپنے گھر کا کچن چلاتے تھے۔ تو اس وکیل یا جج نے پوچھا حضور یہ بتائیں اب آپ کے کتنے اثاثے ہیں، کتنا مال ہے گھاڑے پر؟ امیر علیہ السلام مسکرا پڑے، یہ قادری مسکرا پڑے، یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ نے ہمیں سچ پوچھتے ہو نا، آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ جس پر شرم زکوٰۃ لگتی ہے نا، یعنی جس کے پاس وہ 52 تولے چاندی نہ ہو، 7.5 تولے سونا نہ ہو، اتنی مالیت کا پیسہ نہ ہو، بزنس نہ ہو، تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اس پوزیشن میں ہوں، اگر کوئی بندہ مجھے زکوٰۃ دے تو اس کی زکوٰۃ لگ جائے گی، ہے اگر کوئی زکوٰۃ دے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میں بھی سرکاری ملازم، میرا بھی اکاؤنٹ تو ہے، ہر بندے کا ہے، مگر میرا آج تک کچھ سرکاری اکاؤنٹ کوئی نہیں ہے،
کوئی سرکاری تو میرا بینک اکاؤنٹ ہے ہی کوئی. آج تک میں نے چیک پڑھنا مجھے نہیں آیا کہ چیک کیسے لکھتے ہیں. پھر آپ کرتے ہو میرے پاس کتنے ہیں. پھر امیر سنت رونا شروع کیا. بھائی سب اقتدار کریں آپ رو رہے. میں ہاں ایک بات ہے, نہ ہمارے پاس گاڑیاں, نہ مال ہے, نہ پیسہ ہے, نہ جائیداد ہے, لیکن ایک بات ہے کہ ایک طرف سے میں بالکل فقیر ہوں, لیکن ایک طرف سے میں بہت امیر ہوں. پھر آپ نے وہ شعر پڑھا, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شاہ دو سرا کا فقیر. کہ میرے اندر رب نے مجھے میری جھولی کے اندر محبوب کی محبت رکھی ہے. میں اپنے آقا کے در کا گلا ہوں, میں اپنے آقا کا غلام ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اگر دنیاوی دولت نہ صحیح, اللہ رب العزت نے مجھے اپنے حبیب کی محبت دے کر مجھے امیر و کبیر بنا دیا. آپ کو میں دعوت دیں گا, آپ پہلے بھی عرض کرتا تو اپنے گھر میں مدنی چینل چلے. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ سنت اور اجتماع مدنی مرکز فیضان مدینہ چو چوک میں ہوتا ہے. یہاں سے اشکال رسول جاتے ہیں, آپ کی تشریف لائیں, آپ دیکھیں تو صحیح نا. یعنی باہر رہنا اور ہے, اندر جا کے دیکھنا اور ہے. کیا ہوگا, تلاوت, نعت, بیان, ذکر, دعا, لنگر ختم. لیکن یہ لنگر کھانا, یہ دعا میں آنا, لوگوں کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اور وہ کیف و سرور آپ کو ملے گا. ایک آخری بات یہ کہ مجھے بتاؤ آپ روئے کرتے ہیں. میں کئی لوگوں سے سوال کیا, تجھے روئے قدر سے ایسا سوال عجیب تھا. کسی نے کہا میرا باپ میں سے بڑا رہا تھا, میری ماں میں سے بڑا رہا تھا, بھائی مر کے بڑا رہا. اب بھائی میں اور آپ اپنے گناہوں پہ کب روئے تھے؟ کبھی گناہ کر کے نہیں روئے, اپنے جرموں کو یاد کر کے روئے. آپ آئے ہفتہ وار اجتماع میں, اللہ کی رحمت سے وہاں دعا میں رونا نصیب ہوگا. تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.